سورج چڑھتا تھا تو سورج کی براہ راست روشنی ان ولیوں کے چہرے پہ پڑتی تھی. سبحان اللہ. چڑھتے ہوئے روشنی غار کے اندر جاتی اور جب سورج غروب ہوتا تو ادھر بھی سوراخ تھا، یعنی دو رخ اس کا منہ تھا. چڑھتے ہوئے بھی ان پر روشنی پڑتی اور غروب ہوتے ہوئے بھی ان پر روشنی پڑتی. اللہ رب العزت نے اب قرآن مجید پڑھی، ارشاد فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ. آپ دیکھیں گے کہ جب وہ غار میں آرام فرماتے، اب لفظ سنیے، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. اللہ رب العزت فرما رہا ہے حبیب آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ میرے ولی جو پہلے گزرے وہ غار میں جب آرام فرما ہوتے اور سورج چڑھتا نکلتا، تو کیونکہ سورج کی تو پہلے ہی وہی روٹین تھی، چڑھتا بھی اسی روٹین پہ تھا اور غروب بھی اسی روٹین پہ ہوتا تھا، اس کا تو آلریڈی پروسیس چل رہا تھا. لیکن جب وہ ولی اس غار میں آرام فرما ہوئے اور 309 سال تک اس غار میں آرام فرما ہوئے، تو میں نے 309 سال تک کے لیے سورج کو حکم دے دیا، اے سورج جب تو غار کے سامنے سے چڑھے یا غروب ہو، چڑھتے ہوئے دائیں طرف چلا جا اور غروب ہوتے ہوئے بائیں طرف چلا جا. 3 صدیاں سورج طلوع ہوتا رہا. کتنی؟ اب آپ بتائیں، رب فرما رہا ہے ان کہفہم اذا طلع تزاور عن کہفہم ذات الیمین، وہ دائیں طرف ہٹ جاتا تھا، یمین دائیں طرف. کب؟ جب چڑھتا تھا. جب یہ آ کے بیٹھے تب رب نے فرمایا اب تیرا سیدھا چڑھنا بند، کیونکہ تیرے چڑھنے سے میری ولیوں کو تکلیف ہوگی. جو شے ولی کو تنگ کرے اس شے کو جب رب ہٹائے اس کو کرامت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کرامت. پھر بول رہے کیا کہتے ہیں؟ جس شے سے ولی کی عظمت ظاہر ہو، شان ظاہر ہو، مقام ظاہر ہو اور ظاہر ولی کے صدقے ہو. ولی نہیں مانگتا، ولی کرامت کے قائل نہیں ہوتے، وہ نہیں مانگتے. رب ان کی عظمت کو، جیسے نبی کی نبوت سے جو شے صادر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور جو شے امتی کے وجود سے عظمت کے لیے صادر ہو اسے کرامت کہتے ہیں. اب آگے چلیں، آگے فرمایا وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. جب سورج غروب ہوتا تھا تو ہم نے سورج کے غروب ہونے پر حکم دے رکھا تھا، اے سورج تو نے سیدھے ان کے چہرے پہ روشنی نہیں ڈالنی بلکہ بائیں طرف ہٹ جا. چڑھتے دائیں طرف اور غروب ہوتے ہوئے شمال کا لفظ آیا. آگے فرمایا وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. نام لیا اللہ نے، فرمایا سورج کو دائیں طرف کرنا یا بائیں طرف کرنا میری کوئی ضرورت نہیں تھی. میری ضرورت تب بنی کہ میرے ولی اس غار میں آرام کر رہے تھے، سورج کا بدلنا ان کے صدقے کیا. میں نے سورج کو اپنی روٹین کو بدلنے کا حکم، سورج کو کیا ضرورت ہے روٹین بدلے؟ مالک کی مرضی، چڑھ رہا، نبی ہے، ولی ہے، غوث ہے، قطب ہے، ابدال، وہ اپنی روشنی دے رہا. یہاں رب ذوالجلال نے کیوں کہا کہ اے سورج یہاں آرام کرنے والے میرے بندے، کیا ساری مخلوق اللہ کی نہیں ہے؟ بولیے، یہ جو ہم پیٹتے ہیں داتا صاحب وہ بھی ہم جیسے، بھئی یہ تو میں پیٹتا ہوں، بھئی یہ بھی تو اللہ کے بندے تھے، ان کے لیے سورج کو کیوں ہٹایا، آپ کے لیے کیوں نہیں ہٹایا؟ بات صرف یہ، انہوں نے رب کی مانی، انہوں نے رب کی مانی. ہم صرف رب کو مانتے رہے پر رب کی، یہ فرق. اس کے بعد آگے سنا، آگے اللہ نے فرمایا وہ غار میں رہتے تھے، سورج کو ہم نے چڑھتے ہوئے بھی منع کر دیا کہ ان کے چہرے پہ روشنی نہ پڑے، ایک، اور غروب ہوتے ہوئے بھی ہم نے منع کر دیا
کہ آپ اس کی روشنی چہرے پر نہ پڑے. یہ دو اینگل اللہ نے بتائے. پھر اللہ پاک نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ یہ سورج کا چڑھنا اس لیے تھا کہ اندر میرے اولیاء آرام فرماتے. اندر میرے، ذرا پوری بات فوکس کیجئے گا. ولی ہے غار میں، اور غار بھی اللہ کی، غار میں رہنے والے بھی اللہ کے، اور غار کے دروازے پر جو کتا بیٹھا ہے وہ بھی اللہ کا. سورج بھی اللہ کا. سورج کا جو نظام ہے چڑھنے کا، غروب ہونے کا، وہ نظام بھی اللہ کا. قربان جائیں، رب ذوالجلال نے عام روٹین میں کام ہو رہا ہو نا، عام روٹین میں یاد رکھیں. اب ذرا اس آیت کو آگے پڑھیے. جب یہ ساری بات بیان کر لی تو آگے فرمایا ذالک من آیات اللہ. کیا فرمایا؟ ذرا اونچا پڑھیے. ذالک، اونچا پڑھیے. ذالک من آیات اللہ. ارشاد فرمایا لوگو، غار میں ولی ہیں، سورج چڑھتے دائیں طرف چلا جاتا ہے اور غروب ہوتے ہوئے بائیں طرف چلا جاتا. سورج کا چڑھتے ہوئے دائیں طرف جانا، ہٹ جانا، اپنے اصل راستے کو چھوڑ دینا سورج کا، اور غروب ہوتے ہوئے بھی اپنے اصل راستے کو چھوڑ دینا. یہ بیان کر کے رب ذوالجلال نے فرمایا لوگو، یہ کوئی عام شے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. کرامت اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی.